فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور رات کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن کے اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حجاج بن یوسف ایک مرتبہ سخت گرمیوں کے دوران سفر حج و مدینہ منورہ کے لیے کے درمیان ایک منزل میں اترا اور دوپہر کا کھانا تیار کروایا اور اپنے حجاج یعنی چوکیدار سے کہا کہ کسی مہمان کو لے آؤ۔ حجاج خیمے سے باہر نکلا تو اسے ایک اعرابی لیٹا ہوا نظر آیا۔ اس نے اسے جگایا اور کہا چلو تمہیں امیر حجاج بلا رہے ہیں۔ اعرابی آیا تو حجاج نے کہا میری دعوت قبول کرو اور ہاتھ دھو کر میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاؤ۔ اعرابی بولا معاف فرمائیے، آپ کی دعوت سے پہلے میں آپ سے بہتر ایک کریم کی دعوت قبول کر چکا ہوں۔ حجاج نے کہا وہ کس کی؟ وہ بولا اللہ تعالیٰ کی، جس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی اور میں روزہ رکھ چکا ہوں۔ حجاج نے کہا اتنی سخت گرمی میں روزہ؟ اعرابی نے کہا قیامت کی سخت ترین گرمی سے بچنے کے لیے۔ حجاج نے کہا آج کھانا کھا لو، یہ روزہ کل رکھ لینا۔ اعرابی بولا کیا آپ اس بات کے ضمانت دیتے ہیں کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ حجاج نے کہا یہ بات تو نہیں۔ اعرابی بولا تو پھر وہ بات بھی نہیں۔ یہ کہا اور چل دیا۔ یہ واقعہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک اتنی گرمی کے باوجود کوئی بادشاہ کسی کو دعوت دے رہا ہے۔ کوئی ایک بادشاہ تھا مدینہ پاک کی طرف کا، تو انہوں نے کسی کو دعوت کے لیے بلوایا اور دعوت کے لیے پورا جیسے آپ نے واقعہ سنا، تو اس کے بعد جب بادشاہ کسی کو کہے، کسی نارمل سے بندے کو، کسی مزدور طبقے کی مثال کہے کہ بھئی آپ میرے ساتھ کھانا کھا لو، اب بندہ بولے گا نا یار آج بادشاہ کے ساتھ کھانا کھا لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی بلاتے رہے، اس حوالے سے بندے کو ہوتا ہے۔ پر اتنی سخت گرمی ہے وہ مجبور بھی کرے کہ روزہ کل رکھ لینا، پر وہ بادشاہ نے کہا کہ روزہ کل رکھ لینا۔ اس کا ایمان دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ کل کی آپ مجھے ضمانت دیتے ہو کہ کل تک میں زندہ رہوں گا۔ کہ ایمان کی پختگی کی بات ہے کہ ایمان اتنا بندے کا مضبوط ہونا، تو پھر بادشاہ ہو یا بادشاہوں کا بھی دادا ہو، آگے کوئی بھی عجب ایمان کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ ایمان اتنا بندے کا پکا ہونا چاہیے، بس اللہ پہ توکل ایسا ہونا چاہیے۔ اس کو اللہ پر توکل تھا تو آگے بادشاہ ہو یا بادشاہ کا کوئی بھی آ جائے، اللہ کے ساتھ سودا کر دیا، بات ختم۔ آج ہم اپنے آپ کا ایمان ایسا بنائیں کہ تھوڑی تھوڑی بات پر آگے جو ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ آپ کو یہ موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، یہ آپ کو جگانا ہوتا ہے کہ روزے کی اتنی برکت ہے۔ روزہ رکھنے سے بیماریاں کم ہوتی ہیں، روزہ رکھنے سے پریشانیاں، جو آپ کی جو بھی مسئلے مسائل ہیں نماز سے روزے سے دور ہوتے ہیں۔ یہ میں ہر روز کہتا رہتا ہوں کہ بس ہمیں سمجھنے کی دیر ہے۔ اللہ کرے رمضان کے بعد بھی اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اللہ سے توفیق کی دعا مانگیں، اللہ سے ہم توفیق۔ صحیح آیت الکرسی کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی پتا اللہ کے حکم سے بغیر نہیں ہلتا۔ ہم تو پورے سارے انسان ہیں، اب اس جگہ میں آنے کی کس کو توفیق؟ اللہ توفیق دے گا تو بندہ آئے گا۔ میں اپنی مرضی سے، آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ نے آپ کو اور مجھے توفیق دی تو ہم اس جگہ پر آئے، اور ہم نے اعتکاف کی نیت کی، ہم ہر نفل کا، سنت کا، فرض کا، قرآن پاک کی طرف ثواب پا رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے اگر ہمیں توفیق مل گئی، توفیق مل جانا بڑی بات ہے، توفیق مل گئی تو نیکیاں ہم سے نہیں چھوٹیں گی، اور اللہ نے چاہا تو نیکیاں کرتے کرتے ہمیں موت آ گئی تو انشاءاللہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں جنت ہی ملے گی۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب امت ان کا کیا ہے کہ نماز نہ پڑھے اور آقا ہمارے خوش ہوں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں نماز پڑھنی۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہمیں کر کے دکھایا، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز فرض نہیں تھی، پر انہوں نے کیا کہ میری امت کو یہ ترغیب ملے۔ آج ہم ان کے امتی ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کے مقوال پہ عمل کر رہے ہیں؟ سنت مبارکہ ان کی ہم رکھتے نہیں ہیں، نماز فرض جو اللہ کی طرف ہم نے وہ پڑھی نہیں ہے، اور بقیہ جو معاملات ہم کرتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ ابھی رمضان شریف میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، اب تو آپ کے سامنے وہ پورا مینیو لگ گیا ہے، تو آپ اپنے حساب سے دیکھیں جو آپ کی اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، کم سے کم میں ہے تو آپ جتنی اللہ کی راہ میں زیادہ دیں گے تو آپ کو زیادہ ملے گا،
تو جتنی آپ کی توفیق ہو، جتنا آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ایک آیت کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں کون ہے جو احسن قرضہ دے اللہ کی راہ میں. ہم کسی کو قرضہ دیتے تو اسے لوٹتے نہیں، تو امید نہیں ہوتی، پر اللہ کی راہ میں ہم نے دیا اس کا ڈبل ہو کے واپسی آئے گا. مثال کیسے دیتے ہیں کہ اگر ہم نے زمین میں ایک دانہ بیج کا بویا، ٹھیک ہے، ایک دانہ بیج کا بویا، اس سے جو بالی نکلتی ہے اس میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ سٹا جسے بولتے ہیں ہم سندھی میں. تو کتنے سے دانے نکلتے ہیں ایک دانے سے؟ تو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی بھی یہی مثال ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دو کی تمہیں زیادہ ہو کر ملے گا. تو آپ سے حسرت تو بھی جتنا ہو اس مسجد کے ساتھ آپ تعاون کریں. آپ کے سامنے مسجد آپ کی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہے اور دیگر معاملات ہیں، تو جتنا ہو سکے آپ اس مسجد کا تعاون کریں. اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.